السلام علیکم، میں لا اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم بیت المقدس فلسطین کی بات کریں گے اور آخر میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے۔ ارض فلسطین مقدس و محترم ہے اور اسے ہر اعتبار سے برتریت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد یہاں مبعوث ہوئی اور مقدس مسجد اقصی مسلمانان عالم کی 3 عبادت گاہوں میں سے ایک ہے جس کی جانب سفر جائز ہے۔ مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جو کعبہ کے بعد تعمیر ہوئی۔ مقدس اور محترم اس لحاظ سے بھی ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ بیت المقدس بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس ارض مقدس کی محترم ہونے کے لیے بس قرآن کریم کی یہ آیات ہی کافی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات معراج کرانے کی خوشخبری ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیات کریمہ مسجد اقصی کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہی وہ رات ہے جس میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب جبرائیل امین کے ساتھ براق نامی گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے اور وہی تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ امامت فرما کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے رخت سفر باندھا۔ اس معراج میں نماز فرض ہوئی۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہی وہ ارض مقدس ہے جس کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو مصر سے ہجرت کر کے جانے کو کہا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے اسی سرزمین مقدس و محترم کی جانب ہجرت کی تھی جس میں دنیا والوں کے لیے برکت ہے۔ یہ ارض پاک اتنی متبرک ہے کہ اس کے گود میں نبیوں کی ایک لمبی فہرست سوئی ہوئی ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قبر یہیں پر موجود ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی وہیں پر دفن کیے گئے ہیں، اور اس بات کی وضاحت مجموع فتاوی میں موجود ہے۔ آج کل کے فلسطین کے حالات تمام مسلمانوں کو معلوم ہیں۔ فلسطین پر ہمیشہ سے یہودیوں نے غاصبانہ تسلط جما رکھا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جس کے باعث ابتدا سے لے کر آج تک بے شمار معصوموں کو موت کی گہری نیند جبرن سلا دیا گیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم فلسطین کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، ہم اگر فلسطین کی کوئی امداد نہیں کر سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم دل سے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، فلسطین کی حفاظت کرنا، وہاں ظلم اور بربریت کو ختم کرنا۔ اے اللہ، مسلمانوں پر رحم کرنا، ان کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کرنا، ان کی زندگیوں کو آسان کرنا۔ ہم نادان مسلمانوں کی گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ اے اللہ، صلح کا رستہ نکالنا۔ تجھے میرے نبی کے امامت کا واسطہ، تجھے انبیاء علیہ السلام کے سجدوں کا واسطہ، تجھے بیت المقدس کا واسطہ، اس مسلمانوں پر رحم کرنا، ہمیں معاف کرنا، ہمارے بیت المقدس کو آزاد کرنا، مسلمانوں کو کفر کے آگے سرخرو کرنا، سربلند کرنا۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا، آمین۔ تمام مسلمانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہو فلسطین کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ اللہ بیت المقدس پر اپنا رحم اور فضل فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو باقی مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔